Welcome to our channel Masum Vision. Please subscribe channel and press bell icon. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والماصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. اللہم صلی الصلاۃ والسلام علی بقیۃ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین المکرمین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، صاحبان علم و فہم، جیسا کہ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ ماحول کے پیش نظر جو کیفیت چل رہی ہے اس کے پیش نظر ہم زیادہ آدمی یکجا نہیں کر سکتے. حالانکہ ہماری نظروں میں زیادہ آدمی تو نہیں ہے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ فرش عزا پر فرشتے بھی آتے ہیں، ملک بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی ہمیں کسی مجلس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. مجلس کبھی چھوٹی اور بڑی مجلس نہیں ہوتی. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جس مجلس میں شہزادی تشریف لے آئیں اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ ضرور ہے کہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم مولا کا غم کھل کے نہیں منا پا رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، غم منانے کے لیے کوئی مجلس کا سننا اس طرح سے ضروری نہیں ہے. ہم بستر پر لیٹے ہوئے مولا کا غم، مولا کا مصائب، مولا کے فضائل تصور کر کے بھی خود مجلس پڑھ کے خود سن سکتے ہیں. عزیزان محترم، مولا کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر مولا کے محتاج ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو علی کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑے گا.
اور عزیزان محترم ستم ظریفی دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ نے رسول کو امی لکھا ہے. امی کا مطلب ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور نہ جانے کیا کیا الزام لگائے گئے ہیں رسول پر. لیکن عزیزان محترم تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں نے رسول کو امی اور جاہل لکھا ہے، انہی مسلمانوں نے علی کو عالم لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں کوئی علی سے بڑا عالم نہیں تھا. اب عزیزان محترم رسول کے متعلق ذرا تصور کریں کہ جس زمانے میں ویسا کوئی عالم نہیں تھا، وہ خود علی کہہ رہا ہے کہ رسول نے ہمیں ایسے پڑھایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. تو اب عزیزان محترم جسے دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھ رہی ہے، جب اس کی یہ کیفیت ہے تو جو اس کا استاد رسول ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ کے رسول نے مجھے ایسے پڑھایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. دیکھیے مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے ایسے پڑھایا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ ماں بڑی ہی شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. مگر مولا نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ غذا کچھ اور کھاتی ہے، اور وہ غذا مستقل جب کھاتی ہے تو وہ مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے وہ پھر دودھ کی شکل اختیار کرتی ہے. یعنی کھاتی کچھ اور ہے، بنتا کچھ اور ہے، پھر وہ بچے تک پہنچتا ہے. مولا متقیان نے فرمایا کہ رسول نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. دیکھیے طائر کے دانہ بھرانے میں اور ماں کے دودھ پلانے میں فرق ہے. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو غذا کچھ اور کھاتی ہے، اس کی شکل بدلتی ہے، دودھ کی شکل میں اور بچوں تک پہنچتی ہے. مگر جو طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، جس طرح سے اٹھاتا ہے دانہ اسی طرح سے لا کے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے. عزیزان محترم یہی مولا متقیان بتانا چاہتے تھے کہ رسول ہمیں اس طرح سے علم دے رہے ہیں جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. یعنی جس طرح سے اللہ کے پاس سے علم ملا ہے بے عین ہی اسی طرح سے ہم تک منتقل. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عین علم ہے، جو عین علم ہے. دیکھیں علم ہونا اور ہے اور عین علم ہونا اور ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں حقیقت علم. دیکھیں علم اور چیز ہے، حقیقت علم اور چیز ہے. اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی تھا، حقیقت علم بھی ہے. نہیں، میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکا. دیکھیں علم میں اور حقیقت علم میں بہت بڑا فرق ہے. مثلاً ہم نے بینک کے اندر یا پیسہ رکھ دیا، 1 لاکھ روپیہ ہم نے لے جا کر جمع کر دیا، اس نے ہمارے اکاؤنٹ میں چڑھا دیا کہ پہلے 1 تھا، یہ 1 پہنچا، یہ 2 لاکھ اکاؤنٹ میں پہنچ گیا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف علم ہے. ہمارے پاس صرف اس بات کا علم ہے کہ ہمارا پیسہ 2 لاکھ بینک میں پڑا ہے مثلا، اور بینک میں جس بات کا ہمیں علم ہے وہ حقیقت اصلاً بینک میں ہے. توجہ ہے نا. دیکھیں ہم نے صندوق کے اندر، اٹیچی کے اندر، پیٹی کے اندر، اپنے باکس کے اندر ہم نے روپیہ رکھا تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا 50,000 روپیہ ہماری اٹیچی میں ہے، تو ہمیں صرف علم ہے. لیکن علم کی حقیقت کہاں ہے؟ باکس کے اندر. توجہ ہے نا. تو حقیقت علم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. دونوں میں فرق سمجھے. ہمارے پاس صرف علم بچا ہے، حقیقت کہیں اور ہے.
اہل بیت کی ذات وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے دنیا کی، حقیقت علم بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہم امام زمانہ کو صاحب الزمان کہتے ہیں۔ اللہم ہم اپنی زیارتوں میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مختار کل آپ پر ہمارا سلام۔ دیکھیے صاحب مکان نہیں کہتے، حالانکہ مکان کی بھی بہت حد معین نہیں کی جا سکتی، مکان بھی آسانی سے حد معین نہیں کی جا سکتی، پوری توجہ ہے۔ حالانکہ مکان عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک، زمین کی آخری حد تک مکان ہی مکان ہے۔ مکان کی بہت بڑی بہت وسعت ہے۔ یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سیارے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب مکان کی ضمن میں آتی ہیں، تو مکان کی حد بہت بڑی ہے۔ لیکن پھر بھی اہل بیت کو یا امام کو صاحب مکان نہیں کہا گیا ہے، صاحب الزمان کہا گیا ہے، اس لیے کہ چاہے جیسا بھی مکان ہو، عرش اولا سے تحت الثری تک سب زمانے کے اندر ہے، یعنی زمانہ پہلے ہے، کسی زمانے میں خلق ہوا ہے، یہ چاہے عرش اولا ہو چاہے تحت الثری ہو، کسی وقت میں خلق ہوا ہے، کسی زمانے میں خلق ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ پہلے ہے اور مکان بعد میں ہے۔ توجہ ہے نا، یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، اسی گفتگو ذرا کم کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے امام زمانہ کو امام زمانہ کیوں کہا گیا ہے، امام مکان کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ مکان کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ بعد میں خلق ہوا ہے، زمانہ پہلے خلق ہوا ہے۔ توجہ ہے نا، اس لیے کہ چاہے عرش اولا ہو چاہے تحت الثری ہو، زمین کی آخری تہ ہو، یہ سب کسی وقت میں کسی زمانے میں خلق ہوئے ہیں، تو یہ سب زمانے کے بعد کی مخلوق ہے، زمانہ پہلے۔ اگر امام کو صاحب الزمان نہ کہہ کے صاحب المکان کہا جاتا تو امام کا اختیار کم ہو جاتا اور زمانہ امام کے اختیار سے باہر ہو جاتا، اور امام وہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو اول مخلوق ہیں، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے انہیں خلق کیا ہے، بعد میں ساری چیزوں کو، تاکہ ان کا مکمل اختیار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ صاحب الزمان ہے، زمانے کے مختار کل، یعنی صاحب الزمان کا مطلب زمانہ کا اختیار ان کے پاس ہے، یعنی اب زمانہ ہوا مظروف، یہ ہوئے ظرف امام۔ مظروف اور ظرف کا مطلب ہے کہ گلاس کے اندر پانی ہے، تو اب گلاس جو ہے ظرف ہے، برتن ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ مظروف ہے۔ یہ ہمارا ہاتھ جو ہے یہ ظرف ہے، یہ جو کپڑا ہے، یہ جو لباس ہے، یہ مظروف ہے۔ یعنی امام زمانہ وہ ہے کہ جس کے پاس مکمل اختیار ہے۔ اب انہیں اتنا اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں زمانے کی، یہاں کی چیز کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں، یہ ہر شے کا اختیار ہے۔ ستارے کو جہاں سے چاہیں جہاں رکھ دیں، ان کا اتنا اختیار ہے کہ اگر یہ چاہیں تو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ چاہیں تو ستارے کو در پہ بلا لیں، یہ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا لیں، یہ چاہیں تو سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیں، یہ چاہیں تو درختوں کو چلتا ہوا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انہیں مختار کل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں خالق مختار کل اللہ ہے، لیکن مختار کل اہل بیت کو بنایا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے دیکھا کہ مولا اشارہ کر رہے تھے، تو جب مولا اشارے سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا رزق تقسیم کر رہے تھے۔ تو وہ مسکرایا، رزق آپ تقسیم کرتے ہیں؟ کہا ہاں، پوری کائنات کا ذمہ ہمارے پاس ہے، ہم رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، مولا نے کہا ہاں۔ وہ چلا گیا مسکرا کے۔ دوسرے دن پھر آیا، اس نے دیکھا مولا اشارے کر رہے ہیں،
تو اب کے دن جو ہے جا کے پروگرام بنا کے پوری میٹنگ کر کے اور اس کے بعد میں آیا تھا. پہلے دن تو اتفاقاً آ گیا تھا, دوسرے دن پروگرام بنا کے آیا. مولا سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا رزق تقسیم کر رہا ہوں. جب مولا اشارہ کر چکے, کہا ہاں رزق تقسیم کر دیا؟ کہا ہاں. کہا سب کو رزق تقسیم ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا کوئی بچا تو نہیں؟ کہا نہیں بھائی کوئی نہیں بچا. کہا آپ سوچ لیں کوئی تو بچا ہوگا. کہا نہیں کوئی مخلوق رزق سے بچی ہی نہیں. کہا علی کوئی تو نہیں بچا, کوئی بھی نہیں بچا. کہا نہیں کوئی بھی نہیں بچا. جو تیری جیب کے اندر شیشی کے اندر کیڑا بند ہے اس تک رزق پہنچ چکا ہے. اب جو اس نے جیب سے نکال کے اسے کھول کے دیکھا تو اس کے منہ میں بھی دانا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اب اگر ہم ایسے علی کو ماننے والے ہو کے بھی اور رزق کے لیے اس طرح سے بھٹکتے ہوئے چلیں کہ جیسے ہمیں مولا پر بھروسہ نہیں ہے, تو دیکھیں رزق تلاش کرنا یہ مولا نے خود بتایا ہے کہ کیسے تلاش رزق کرو. مگر رزق ہی کو سب کچھ سمجھ لینا, اپنا ناخدا سمجھ لینا, یہ غلط بات ہے. مولا خود نماز صبح پڑھنے کے بعد میں تلاش رزق کے لیے نکلتے تھے اور پھر جاتے تھے یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے. میں نے اس کے قبل بھی عرض کیا, دیکھیے کہنا بڑا آسان ہے, تصور کرنا بڑا مشکل ہے, سوچنا بڑا آج کے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, آج کا واقعہ نہیں ہے. آج تو پانی دیا جاتا ہے تو ہر نل کے اندر ٹلو لگا ہوا ہے, بٹن دبایا اور پانی نکل آیا, بٹن دبایا ذرا سی دیر کے اندر کھیت سرسبز و شاداب ہو گیا. وہ موٹر کا زمانہ نہیں تھا, دور سے دریا میں سے مشک سے پانی لا کے اور اس کے بعد میں باغ سینچا جاتا تھا. بڑی ہی مشقت کا کام تھا, وہ بھی یہودی کے باغ میں مولا پانی دیا کرتے تھے. عزیزان محترم ذرا تصور کریں, ہمیں اپنے گھر کا کام اگر کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے, لیکن ذرا تصور کریں مولا جو سب سے اعلیٰ مخلوق میں سے ہیں, اہل بیت سب سے اعلیٰ مخلوق میں سے ہیں, وہ یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں اور پھر اس سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے پھر گھر کے اندر کھانا پڑتا. اور عزیزان محترم ان کے زندگی کا اصول دیکھیں کہ جب بیمار ہوئے بچے تو شہزادی نے منت مانی 3 روزے کا کہ ہم روزہ رکھیں گے. اور پہلے دن جب مولا لے کر آئے حاصل کر کے اور اس سے آٹا بنایا گیا, روٹی بنائی گئی, تو سب کے حصے میں جو روٹیاں آئیں, ابھی لوگ بیٹھے ہی تھے افطار کے لیے, اتنے میں دروازے پر آواز آئی, غریب ہوں, بھوکا ہوں, مسکین ہوں. شہزادی نے اپنی روٹی بھیجائی. مولا متقیان نے, امام حسن نے, گھر کی کنیز نے بھی روٹیاں لی, لے کے چلا گیا جانے والا. دوسرے دن پھر عین اسی وقت افطار کے وقت. عزیزان محترم ذرا تصور کریں ہماری افطاری کیسی ہوتی ہے اور اہل بیت کے گھرانے کی افطاری کیسی ہوتی ہے. ہمارے انتظام خدا نے رزق دیا ہے, ہم کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں, مگر پھر بھی ہمیں شکایتی رہتی ہے کہ آج یہ کم ہے, آج وہ نہیں. اور عزیزان محترم ایک اور بھی پیغام دینا ہے اس کے ذریعے سے کہ ہمارے یہاں منت کا وصول یہ ہے کہ ہم نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ ہماری چیز پوری ہو جائے تو ہم نظر کریں گے, اور پھر ہم پیڑے اور برفی اور یہ وہ لا کے نظر کر کے خود کھاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ دیکھیں اصل میں نظر کا طریقہ اہل بیت کے گھرانے نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں منت مانگنی ہے, نظر ماننی ہے تو کیسی نظر مانو. عزیزان محترم تیسرا دن بھی آیا, پھر جب تیسرا دن بھی آیا اور تیسرے دن بھی دے دیا, اللہ کے رسول تشریف لائے, دیکھا حالت غیر ہے, اتنی میں آیت نازل ہوئی, کیونکہ وہ روٹیاں لے جانے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ جنت سے آیا ہوا اہل بیت کے لیے جنت میں روٹیاں لے جانے والا اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا. اور پھر روٹیاں اہل بیت نے دی ہیں اور پھر آیتیں آئی ہیں. عزیزان محترم جو روٹیاں دے کر آیتیں لے لے اسے اہل بیت کہتے ہیں. عزیزان محترم زیادہ کوئی طویل تقریر عرض کرنا مقصود نہیں ہے,
بس اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ مولائے متقیان نے فرمایا ہے کہ ہمیں رسول نے اس طرح سے علم سکھایا ہے، اس طرح علم منتقل کیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور اسی رسول نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، یعنی اب اگر کسی کو علم تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر مولائے متقیان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو وہ علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور عزیزو، پھر بھی حدیثوں کے اندر مکسنگ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا حدیثوں کو بڑھا کے کہ فلاں جو ہیں نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، کہ فلاں جو ہیں شہر کے، اللہ کے رسول نے فرمایا نام مدینۃ وعلی بابھا، اور فلاں جدار ہوا یعنی فلاں اس کے دیوار ہیں، فلاں اس کے چھت ہیں، حدیث کو بڑھایا گیا۔ عزیزان محترم، حالانکہ اگر حدیث پر غور کر لیتا وہ جاہل انسان جس نے حدیث کو بڑھایا ہے تو حدیث بڑھائی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، یہ فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں۔ شہر میں، پورے شہر میں نہ دیوار ہوتی ہے اور نہ چھت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب ایک بات ہمارے والد کی بھی آ گئی۔ ہمارے والد صاحب بھی اس طرح سے مباحثے وغیرہ کیا کرتے تھے اور بحمدللہ ان کی وجہ سے پورا گاؤں بہت سے لوگ اپنا مذہب حقہ اور مسلک حقہ یعنی شیعہ مسلک میں شامل ہوئے، تو وہ اپنے ہی ایک جسے ہم کہتے ہیں نان شیعہ مسلمان کے ساتھ میں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے اور اسی ٹاپک پہ بات آ گئی، تو انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ ہادی بھائی آپ نے آدھی حدیث بیان کی، انا مدینۃ وعلی بابھا، یہ آپ نے حدیث آدھی بیان کی ہے، وہ فلان جدار ہوا، فلان سقف ہوا، وہ فلاں جو ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں مثلاً، انہوں نے تو نام لے کے کہا فلاں جو ہے وہ دیوار ہیں، فلاں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا جب حدیث ہی بیان کرنا ہے تو ایک ام الخاص ام المومنین کا نام لے کے کہا، تو پھر جب گھر بتایا ہے، دیوار بتایا ہے، تو یہ بھی بتا دو کہ فلان ان پرنال ہوا، اس لیے کہ جب چھت ہوگی تو چھت پر سے نکلنے کے لیے پرنالہ بھی تو چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے ساتھ میں مذاق کیا گیا اور اسلام کے ساتھ میں ایسی زیادتی کی گئی ہے کہ آج جو اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہب، یہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا۔ حالانکہ رسول کا اخلاق آپ دیکھیں کہ جو بھی ان کے اوپر ظلم کرتا تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ پالنے والے ان پر عذاب نہیں نازل کرنا۔ عزیزان محترم، اور یہ دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی جیسے ہی رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابھی تک لوگ امین کہہ رہے تھے، صادق کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری فلاح و بہبودی ہے، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ان دشمنوں میں امیروں کی تعداد زیادہ ہے، بڑے لوگوں کی، دولت مندوں کی، ثروتوں کی، ثروت والوں کی زیادہ دشمنی ہے، اس لیے کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا۔ اسلام نے یہ بتایا کہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اگر کوئی غریب یا غلام آگے کھڑا ہو گیا، اس کا آقا آ گیا ہے اور جگہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، اسے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول تھا۔ ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، غریب ہو یا امیر ہو یا فقیر ہو، مسکین ہو، دسترخوان ایک ہی ہوگا، ایک ہی دسترخوان پہ سب بیٹھیں گے۔ اور یہ مناسب نہ ہوئی، یہ مناسب نہ لگا لوگوں کو، یہ اچھا نہ لگا لوگوں کو،
اسی لیے لوگ دشمن ہو گئے، اور پھر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ یہ اسلام ہمارے سامنے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ بڑی ہی مشقت اٹھائی ہے صحابہ کرام نے، اور جب لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے تو لوگ انہیں جب پکڑ لیتے تھے تو بری طرح زد و کوب کرتے تھے اور مارتے تھے، اور ریت کے اندر دھوپ میں میخیں ہاتھوں میں گاڑ کے اور چھوڑ دیا کرتے تھے مرنے کے لیے۔ بڑی ہی مشقتوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور عزیزان محترم اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اسلام رسول اور آل رسول جو اسلام پھیلانا چاہتے تھے اسی اسلام کی ہم تبلیغ آگے کریں، اس لیے کہ رسول اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے سے تبلیغ کریں۔ عزیزان محترم، بس انشاءاللہ آگے کل کی مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، بس آج صرف اتنا کہ آج شب ضربت ہے، عزاداران امام عالی مقام یہ شب ضربت آ گئی ہے، اور ہم مولا کا کھل کے ماتم نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزادارو، یہی شب ہے کہ مولا کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر کچھ وقفے کے بعد آتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر ستاروں کی جانب دیکھتے ہیں، عزاداران امام عالی مقام، اور پھر مولائے متقیان جب نکلے ہیں تو مرغابیوں نے، گھر کی مرغابیوں نے قریب آ کے مولا کے راستے میں مولا کے سامنے آ گئیں۔ مولا نے امام حسن کو بلایا اور مرغابیوں کے بارے میں بھی وصیت کی، مرغابی کے بارے میں بھی نصیحت کی۔ عزاداران امام عالی مقام، ذرا تصور کریں، جو مولا ایک بے زبان پرندوں کے بارے میں اتنا خیال کر رہا ہے، اس مولا کو کیسا مسجد کے اندر ضرب مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزاداران امام عالی مقام، مولا جب مسجد کے اندر آتے ہیں، عزاداران امام عالی مقام، ابن ملجم سو رہا تھا، روایت میں ہے کہ مولا نے اسے جگایا اور کہا اٹھ نماز پڑھ لے، مجھے پتہ ہے جس مقصد سے تو آیا ہے، لیکن مرضی الہی یہ ہے کہ میں اسی طرح سے، اسی راستے سے میں اللہ سے جا کر ملوں۔ عزاداران امام عالی مقام، مولا نے ابن ملجم کو جگایا اور پھر مصلی پر گئے۔ عزاداران امام عالی مقام، ابھی سجدے میں سر گیا تھا کہ ملعون نے اس زہر بھجی ہوئی ضرب مولا کے سر پر ماری، سر شگافتہ ہو جاتا ہے۔ عزاداران امام عالی مقام، سر شگافتہ ہونا تھا، منادی ندا دیتا ہے الا قتل الامیر المومنین، جدار مسجد کوفہ بلند ہو جاتی ہے اور آوازیں آنے لگتی ہیں، ایک قرآن بج جاتا ہے، قد قتل الامیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ عزاداران امام عالی مقام، امام حسن آگے بڑھے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ مولا نے سارے اپنے گھر والوں کو اشارے سے منع کیا کہ دیکھو خون خرابہ بالکل نہیں ہے۔ عزاداروں، پھر چند ہی لمحے میں ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا۔ عزاداروں، مولا نے بالکل منع کیا، دیکھو تم اس کے قتل پر ٹوٹ نہ پڑنا، اگر ہو سکے تو اسے بس صرف ایک ضرب لگانا۔ عزاداروں، اپنے قاتل کے بارے میں اتنا رحم دلی۔ عزاداران امام عالی مقام، روایت کہتی ہے کہ حسنین ایک چادر کے اندر زخمی مولا کو لے کر چلے، چاہنے والوں کا ہجوم بیت الشرف کے قریب پہنچنے والے تھے کہ مولا نے اشارے سے امام حسن کو قریب بلایا اور کہا چاہنے والوں کو یہیں سے رخصت کر دو، میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑ جائے، دل چاہتا
کہتا ہے عرض کروں مولا ابھی احترام کر لیجئے، مگر وہ وقت بھی یاد کر لے مولا کہ یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب و ام کلثوم کشاں کشاں پھرایا جائے گا۔ عزاداران امام علی مقام مولا کے بعد یہی ہوتا ہے۔